بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 9، سورہ النور، آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں انتہائی محبت، احترام اور عاجزی سے دعا ہے کہ قرآن حکیم کی سمجھ بھی عطا فرمائے، عمل بھی عطا فرمائے، قرآن کا نور دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے اور موت کے وقت اللہ تعالی ہمیں ایمان عطا فرمائے۔ آج کی تلاوت کردہ یا آج کے درس میں شامل آیت میں جہاں پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام تراشی کا جواب بھی دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور مذمت بھی فرمائی، ان کو جو الزام لگانے والے تھے دنیا میں سزا دی اور آخرت میں سزا کا اعلان کیا بعض کے لیے۔ وہاں آج جو امت میں خادمائیں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، یعنی امت کی عورتیں، ان کے تحفظ کی بات کی ہے اللہ رب العزت نے، کہ یہ تو ایک معاملہ تھا نبی کی بیوی کا، اللہ پاک نے اس کے لیے آیات اتاری اور سمجھایا کہ نبی کی بیویاں پاک ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں امت کے باقی لوگوں کو اپنی اپنی عورتوں پر الزام لگانے سے منع فرمایا۔ کن عورتوں پر؟ جو عورتیں محصنات ہوتی ہیں، پاک ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یرمون، تہمت لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، بولی والی، بے خبر، المومنات، جو مومنہ ہیں، لعنوا فی الدنیا، ان پر لعنت اور پھٹکار ہے دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دوبارہ ترجمہ سنیں با محاورہ، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، اور انجان ہیں جو عورتیں ایمان والیاں ہیں ان پر، یعنی الزام لگانے والوں پر پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ 7 چیزیں انسان کو، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا یا جادو کرانا، نمبر 3 کسی بے گناہ کو قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا۔ سود کیا ہوتا ہے؟ سود سمجھتے ہو نا؟ پیسوں کے ساتھ پیسے، مختصر ترین اور سب سے جو یہ مروجہ صورت ہے، اس کو میں نے بیان کر دیا کہ پیسے قرض پر دیے 100 روپیہ اور واپسی پہ کتنے لیے؟ 110 روپے، 120 روپے، 105 روپے، وہ سود ہے، اور سود کا گناہ اتنا بڑا ہے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ یتیم کا مال کھانا، کئی لوگ جب زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین بنتے ہیں، پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، تو بہرحال بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ میدان جنگ سے بھاگ آنا، میدان جنگ تو رہا ہی نہیں، جہاد تو رہا ہی نہیں، کیسے بھاگیں گے؟ ہماری آرمی تو ویسے بھی بھاگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاک دامن انجان ایماندار خواتین پر جھوٹی تہمت باندھنا۔ بخاری شریف کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگاتا ہے، اس کی 100 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جڑا ہوا ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، ویسے میں واقعات، مجھے منع ہے آپ کی طرف سے کہ واقعات نہ سنایا کریں، لیکن چونکہ میں آپ کو پتہ ہے کل بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، جرگے ورگے مکاتے رہتے ہیں، تھوڑے چھوٹے سے ہم جرگوئی بھی ہیں،
ایک عورت میرے پاس آئی 2-4 سال ہو گئے، ادھر اوپر نقاب وغیرہ کیا ہوا کہ ہماری، اور لڑائی جھگڑا ہوا گھر میں، اس نے ساتھ یہ بھی روتے ہوئے کہا کہ میرا خامد مجھے کہتا ہے یہ بیٹا تیرا نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کئی دفعہ کہہ چکا ہے۔ دیکھیں ہم کیوں کسی پر ایسی بات لگائیں؟ غصے میں اگر بات کہہ دیتے ہیں، سوچنا چاہیے کہ میں غصے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو آخرت میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، دنیا میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے الزام ایک دفعہ لگایا 100 سال کی نیکیاں برباد ہو۔ کتنے سال کی؟ دوبارہ لگائیں گے 100 سال کے گناہ اوپر چڑھ جائیں گے، پھر لگائیں گے پھر 100 سال کے اوپر گناہ چڑھ جائیں گے۔ میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں، میرا بیٹا جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر خاص کر ایک دوسری پارٹیوں میں، سوشل میڈیا پر کسی خاتون کی تصویر، کسی بھی بندے کی تصویر لگا کر نیچے ڈسکرپشن لکھ دینا، اس کو وائرل کر دینا۔ ہم نے سنا ہے یا شک ہے ہمیں، تو آپ مجھے بتائیں اگر اللہ کے ہاں وہ اس نے گناہ نہ کیا ہوا جو ہم نے لکھ دیا، تو کیا ہمیں آخرت میں اس کے بارے میں جواب دہی نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھی شیئرنگ کرتے ہوئے، سوشل میڈیا میں پوسٹ کرتے ہوئے انتہائی ایمان کی حالت ہونی چاہیے، بلکہ بالکل شیئرنگ کرنی ہی نہیں چاہیے۔ آپ ہو سکتا ہے رات کو فوت ہو جائیں تو وہ تو شیئر ہوتی رہے گی اور گناہ جاریہ آپ کے حق میں لکھا جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر پھٹکار ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور کل کے درس میں آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے، بلکہ حضور نے پوچھا پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں، کیوں ہنسا ہوں؟ تو وہ حدیث آپ کو کل سناؤں گا کہ آخرت میں بندہ اللہ پاک کو کہے گا کہ اللہ میری گواہی قبول کر، تو پھر اللہ پاک کہے گا ٹھیک ہے بولو، پھر اس کی زبان پہ مہر لگ جائے۔ پھر اگلا جو حصہ ہے نا حدیث کا سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کل کے انشاءاللہ تعالیٰ درس میں ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی پر الزام تراشی کرتے ہوئے بچائے، محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔